علیکم، میں امداد سومرو۔ کچھ اس طرح کی ہوائیں چل پڑی ہوئی ہیں جس سے اس بات کا امکان، خدشہ، اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ پورا کا پورا سیاسی نظام جو ہے وہ لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ کچھ تو وہ باتیں جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو کہی جاتی ہیں یا کہی جا رہی ہیں، مارشل لا کی دعوت دی جا رہی ہے، وہ تو اپنی جگہ، لیکن معاشرے کے اندر سے، سماج کے اندر سے جو غم و غصہ اٹھتا ہوا آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے، وہ کہیں اس نظام کو لپیٹ کے نہ رکھتے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہوائیں جو چلی ہیں وہ ہوائیں پورے اس خطے میں چلی ہوئی ہیں۔ ان دنوں آپ کو مناظر جنتر منتر یعنی انڈین پارلیمنٹ کے سامنے جو کاکروچ جنتا پارٹی کے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو کر وہاں دکھا رہے ہیں پوری دنیا کو۔ اور پھر پاکستان میں کچھ ایسی غیر یقینی کی صورتحال یا سسٹم سے نوجوانوں کا اٹھتا اعتماد، وہ ایک لاوا ہے جو بالکل اسی طرح پھٹ سکتا ہے جس طرح بنگلہ دیش میں پھٹا تھا، یا بالکل اسی طرح جس طرح نیپال میں، یا اس سے پہلے سری لنکا میں، یا جس کو اب نریندر مودی کی سرکار اور نریندر مودی کا انتہا پسند سماج جس کا سامنا کر رہا ہے۔ اس سب پر بات کرنے سے پہلے، کیونکہ کچھ ایسے واقعات سندھ میں ہوئے ہیں، کچھ پنجاب میں ہوئے ہیں، اور کچھ ایسی ویڈیوز جن کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، ضروری ہے۔ پھر میں آگے بڑھوں گا۔ راہل گاندھی کو کس طرح گھسیٹا گیا، جو وہاں کہ جو انڈیا کی آزادی کے ایک ہیرو جواہر لال نہرو صاحب، ان کے بیٹی کے پوتے، بہرحال وہ آگے چل کے میں بتاؤں گا۔ لیکن کل ایک ویڈیو میں نے دیکھی سوشل میڈیا پر۔ ہماری ایک وزیر ہیں، پنجاب سے ان کا تعلق ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ۔ ان کی ایک ویڈیو تو وہ وائرل تھی جو پنجاب اسمبلی میں انہوں نے کہا تھا کہ ہاں بھئی جہاز لیا ہے، مطلب کیا کر لو گی جی، ہم نے لیا ہے، ہم جواب دہ نہیں ہیں۔ یہی وہ سوچ، یہی وہ اپروچ ہے جو نوجوانوں کو اشتعال دلاتی ہے۔ ایک اور ویڈیو ان کی منظر پر ہے کل سے، وہ یہ ہے کہ وہ کسی کھڑی ہیں کسی گھر کے گاڑی کی پارکنگ کے ساتھ، اور کسی گاڑی میں سوار ہونے کے لیے دروازہ کھولتی ہیں، ڈرائیور پر نظر پڑتی ہے تو انتہائی ایروگنس کے ساتھ، انتہائی تکبر کے ساتھ، وہ جو بھی میزبان یا جو بھی کوئی سرکاری ادارے کا بندہ ہے یا جو بھی ہے، وہ اس کو کہتی ہیں کہ جی یہ ڈرائیور ہے، یہ اس کا حلیہ دیکھا ہے، ڈرائیور بدلو۔ اور اس کے بعد وہ حکم صادر فرماتے ہیں کہ جی ڈرائیور بدلنے، میڈم کی طبیعت ان کو دیکھتے ہی خراب ہو گئی ہے۔ کوئی کیا حلیہ ہوگا، بیچارہ غریب ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن حقارت نظر آ رہی ہے اس ویڈیو سے، ایک عام آدمی سے، ایک مزدور سے۔ انہوں نے اس حقارت کا اظہار کیا، پھر ڈرائیور بدلا گیا، پھر وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے، چلی جاتی ہے۔ اب کچھ مناظر گزشتہ چند ماہ کے دوران سندھ میں دیکھے گئے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کا جو مقابلے کا امتحان ہوتا ہے، جو غریب غربا کے لیے واحد راستہ ہوتا ہے کہ غریب ایک پورا جمع پونجی اپنی لگاتا ہے، پوری ساری زندگی محنت کرتا ہے، بچے کو اس آس پہ پڑھاتا ہے کہ میرے پاس زمین پانڈا تو نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں کاروبار کروں، تو ایک ہی ہے کہ بچے کو پڑھاؤں، بچے کو محنت کا درس دوں، اور پھر وہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے، چاہے سی ایس ایس ہو، چاہے صوبائی پبلک سروس کمیشن ہو، اس کے ذریعے پھر وہ امتحان دے مقابلے کا اور افسر بن جائے۔ اور ایسے کئی بچے بڑے غریب خاندان سے، بہت ہی جو نچلے طبقے سے جن کا تعلق، جو ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، وہ پڑھائی کر کے اچھے اچھے عہدوں پر پہنچے۔ تو وہ امتحانات مسلسل متنازع، نوجوان سڑکوں پر نکل آئے، عدالت میں معاملہ چلا گیا اور عدالت نے اس کے اوپر انکوائریز وغیرہ بٹھا دی۔ تو وہ ایک غصہ ہے جو آہستہ آہستہ بن رہا ہے، پنپ رہا ہے غصہ۔ ایک اور وجہ ہے غصے کی، کل نواز شریف صاحب نے مظفر آباد میں کھڑے ہو کر ایک تقریر کی، انتخابی مہم کے سلسلے میں ان کا پہلا جلسہ تھا، اور وہاں انہوں نے باقی تو گفتگو جو کرنی تھی سیاسی گفتگو کی، لیکن ایک معصومانہ خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر سے جیت جاتی ہے تو میں شہباز شریف صاحب کو کہوں گا کہ مجھے یہاں وزیر اعظم بنا دیں۔
اب یہ سوچ بظاہر انہوں نے مذاق میں بات کی، بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ بعد میں کہا بھی کہ میں مذاق میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بات تنگ کرتی ہے نوجوان طبقے کو، جو میرٹ کی خلاف ورزی ہونے، میرٹ کی لتاڑ ہونے کی وجہ سے جو آگے نہیں بڑھ پاتے، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس نظام میں ایلیٹ کیپچر ہے اور جو کچھ ہے اشرافیہ کے لیے ہے، چند خاندانوں کے لیے ہے، چاہے ان کا تعلق سیاستدانوں سے ہو، ان کا تعلق فوج سے ہو، ان کا تعلق سویلین بیوروکریسی سے ہو، یا ان کا تعلق بڑے بڑے صنعت کاروں سے ہو، انہوں نے ہی کیپچر کیا ہوا ہے سارا کچھ، تو ہمارے لیے تو اس نظام میں کچھ نہیں ہے۔ یہ سوچ لوگوں کو پھر تنگ کرنا شروع کرتی ہے۔ یہی جو سوچ تھی نا بنگلہ دیش پر، میں بعد میں آتا ہوں، پھر انڈیا پر بھی میں آتا ہوں، تو آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ جی میں چاہوں گا کہ میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنوں۔ بھائی وزیر اعظم ہے پاکستان کے، صاحبزادی وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، اس سے پہلے خود وزیر اعظم جب پاکستان کے رہے دونوں بار، تو دونوں بار اپنے ہی بھائی شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، اور جب اپوزیشن میں چلے گئے عمران خان صاحب کے زمانے میں، تو شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں، اور حمزہ شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب جیسے چیخ اٹھے کہ یار مطلب ہمیں بھی کبھی کوئی موقع دیں، چلے مشکل میں ہی صحیح موقع دے دیں، ہم بھی اپوزیشن لیڈر بن سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ نہ بن سکے۔ اس کے بعد جب دوبارہ موقع ملا تو ایک ماہ کے لیے ہی صحیح، چند ماہ کے لیے ہی صحیح، حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا پنجاب کا۔ شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کی حکومت میں مرکز میں بن گئے وزیر اعظم۔ پیپلز پارٹی میں انہوں نے خاندان سے باہر 2 وزیر اعظم لیے، گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب، لیکن یہ طے ہے کہ بلاول بھٹو ہی وزیر اعظم بنیں گے۔ یعنی ایک جو ہوتا ہے نا کہ آپ کا ورکر، آپ کا جو ٹیلنٹڈ بندہ ہے، بلاول میں بہت ٹیلنٹ ہے، مریم نواز صاحب میں بہت ٹیلنٹ ہے، نواز شریف صاحب میں بہت ہے، لیکن کیا یہ گنجائش چھوڑی جاتی ہے کہ کوئی سوچے پیپلز پارٹی کے اندر سے کہ میں بن جاؤں وزیر اعظم؟ ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر تھے نا منموہن سنگھ، خاندان میں کوئی نہیں رہا تھا تو وزیر اعظم بن گئے۔ اسی طرح صدر زرداری صاحب نے صدر بننا تھا تو گیلانی صاحب کی باری آئی، وزیر اعظم بن گئے۔ سندھ میں ضرور پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا، خود وزیر اعظم بن گئے اور اپنے ٹیلنٹڈ کزن ممتاز بھٹو کو وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا۔ تو اس کے بعد پیپلز پارٹی بھٹو دور کے بعد، یعنی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے دونوں ادوار اور صدر زرداری صاحب کے، اور اس کے بعد مسلسل پیپلز پارٹی کے جو یعنی بھٹو خاندان یا زرداری خاندان سے باہر سے وزرائے اعلیٰ آ رہے ہیں، لیکن یہ جو گفتگو ہے یہ دور تک اثر کرتی ہے کہ میں تو چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بھی میں بنوں، یعنی جہاں گنجائش موجود ہے وہاں ہم چاہیں گے کہ خاندان سے باہر کوئی بندہ نہ ہو، چاہے نہ بن سکے خواہش تو کریں، نہیں بھی بن سکتے خواہش تو کر سکتے ہیں نا۔ یا پھر مریم نواز صاحبہ نے اس کے بعد کہا کہ جی وزیر اعظم جو بھی ہو، اصل وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے۔ اب یہ چیزیں جو ہے نا، یہ آہستہ آہستہ ان کا امپیکٹ ہوتا ہے نوجوانوں کے اندر، مطلب وہ جو رویہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا، یہی رویہ انڈین چیف جسٹس کا تھا جب انہوں نے 15 مئی کو ایک مقدمے کے دوران بے روزگار نوجوانوں کو کہا کاکروچ۔ تو اس کے بعد پھر باہر بیٹھے ہوئے ایک نوجوان، انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا، جو بھربانی بن گئے کاکروچ جنتا پارٹی کے ابھیجیت ڈبکے، انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ اگر سارے کاکروچ اکٹھے ہو جائیں تو کیا ہوگا، اور انہوں نے تنزیہ طور پر کاکروچ جنتا پارٹی کا انسٹاگرام پر اکاؤنٹ بنا لیا۔ انسٹاگرام کی ہسٹری، سوشل میڈیا کی ہسٹری میں تاریخ رقم ہوئی، سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے، کروڑوں لوگوں نے 24 گھنٹوں میں فالو کیا اس کو۔
ہم سمجھے کہ شاید سوشل میڈیا پر شغل میلہ لگا ہوا ہے، لیکن نہیں. پھر وہ جو کردار جس سے متاثر ہو کر 3 ایڈیٹ بنی، عامر خان صاحب نے بنائی، بہت بڑے تعلیمی ماہر اور ماحولیات کے لیے کام کرنے والے سونم وانگچک، جو فک سکھ وانگڑو جو اپنا کردار تھا عامر خان صاحب والا، تو وہ انہوں نے آ کر جو تعلیمی جو کاکروچ جنتا پارٹی کے لڑکوں نے امتحانات میں نقل، پرچوں کو لیک ہونا اور میرٹ پر بچوں کو ایڈمیشن نہ ملنا اور نوکریوں کی کمی، یہ مطالبات تھے. اس کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے انڈیا کے نوجوان. انہوں نے جا کر بھوک ہڑتال کر لی جنتر منتر پر، اور بھوک ہڑتال دیکھا دیکھی اسی طرح نوجوان نکلے جس طرح کاکروچ نکلتے ہیں. پھر کاکروچ ہی سمجھا ہے تو پھر کاکروچ نکل آئے. تو وہ کاکروچ دلی تک تو محدود نہیں رہیں گے نا. پھر جب خطے میں ایک ویو چلتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک ملک میں آتی ہے. تحریک انصاف والے تو اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں نا کہ جی جس طرح سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا تو پاکستان بھی ڈیفالٹ کر جائے تاکہ لوگ نکل آئیں. نہیں ہوا ایسا. یا جس طرح سری لنکا میں نوجوان نکلے پاکستان میں نوجوان نکل آئے، جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا اس طرح پاکستان میں ہوگا، نہیں ہوا. یا جس طرح اب انڈیا میں ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بس پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کیونکہ نوجوان کسی ایک رویے سے نہیں، ایک جو ایلیٹ کی سوچ ہے نا اس کے خلاف نکلتے ہیں کہ نوکری بھی میرے بچے کی، میرے خاندان کی، راجنیتی بھی میرے خاندان کی، یہ سب کچھ میرے لیے ہے، یہ میرے لیے بنا ہے. تو یہ سوچ آہستہ آہستہ نوجوانوں کو جو ہے اور پھر جب آپ کے پاس پولیٹیکل اسپیس بنتی جائے، بڑھتی جائے. جب وہ نوجوان نکلے جو اپنا سوموار کو ان پر پولیس نے بڑا بدترین تشدد کیا، پارلیمنٹ کی طرف جا رہے تھے، 200 کے قریب زخمی ہوئے، گرفتار بھی ہوئے، اور ان کو وہاں سے پھر ملاقات، ایک وزیر ہیں وہاں کے یونین وزیر جے پی نڈا، ان سے ملاقات ہوئی. مطالبات میں ان کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ جو وزیر تعلیم ہے، یونین وزیر یعنی فیڈرل وزیر جو ہے وہاں کے، دھرمیندر پردھان، وہ ریزائن کریں کیونکہ انہوں نے سارا تعلیمی نظام تباہ کر دیا ہے. مطالبات لے کر ان کے سامنے پیش ہوئے. پولیس نے ٹارچر وغیرہ کیا. کچھ بچے جو ہیں وہ لڑکے لڑکیاں سارے انڈیا سے اکٹھے ہوئے ہوئے تھے، مطلب یہاں تک کہ جنوبی ریاستوں سے بھی لوگ نوجوان آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے تشدد کے بعد کوئی تھوڑا سا یہ پیچھے ہٹ گئے. کل شام پھر خبریں آنا شروع ہو گئی کہ جو نوجوان پھر جنتر منتر پر اکٹھے ہو گئے اور زیادہ اکٹھے ہو گئے. کیونکہ جب یہ پوری انڈیا نے دیکھا، پورے ملک نے دیکھا کہ یار یہ تو ہمیں واقعی کاکروچ سمجھ کے مار رہے ہیں، تو ہر شہر سے نوجوان آ رہے ہیں. موبائل فون بند کر دیا گیا، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، لیکن نوجوان وہاں پہنچ رہے ہیں. کب تک؟ ظاہر ہے نریندر مودی نے جس طرح وہاں اس سماج کو گھٹن میں مبتلا کیا ہے، کوئی نریندر مودی کے نظریے سے ہٹ کر کوئی، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے دلت ہے، چاہے ایک لبرل ہندو ہے، وہ سارے ٹارگٹ پر نشانے پر تلواریں لے کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی تو نکلنا تھا، تو وہ نکلے. سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے یہاں کوئی آئیڈیل صورتحال ہے؟ ابھی انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جو روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھائی جائیں گی. نصرت جاوید صاحب کے بقول کہ وزیر اعظم صاحب 5 گھنٹے تک سمجھاتے رہے کہ نہ کریں، مگر ظاہر ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے جو ایجنٹ تھے بیٹھے ہوئے سسٹم کے اندر، انہوں نے کہا نہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کریں. اب پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن جو ہے، پیٹرول پمپس والے، انہوں نے کہا ہم پیٹرول پمپ نہیں چلائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ قیمتیں بڑھیں؟ ہمیں تو بارے میں نہیں ہے. ٹرانسپورٹر کہتے ہیں یار اس سے تو ہم پتہ ہی نہیں چلے گا، ہم صبح رات کو گاڑی بند کرتے ہیں، پیٹرول کی قیمت کوئی اور ہے، صبح کو لے کوئی اور ہے، اور کرایہ بڑھا دیں گے تو ہمیں تو مسافر یا جو مال بردار کسٹمر ہوں گے گوڈس کے، وہ تو ہمیں ماریں گے. اوورال اور پھر جو سختیاں ہیں، جو پابندیاں ہیں، وہ الگ، اور پھر دکھاوا الگ. تو یہ ساری چیزیں مل کے
اور پھر اڑوس پڑوس میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں وہ پھر اس طرف تو اشارہ کر رہی ہیں نا کہ یہاں بھی کچھ ہوگا. مطلب میں سندھ پر واپس چلتا ہوں. اگر پبلک سروس کمیشن کے امتحانات پر بھی نوجوانوں کا یقین نہیں ہوگا تو نوجوان کیا کریں گے؟ سوال ہے نا کہ سب سے بہترین اور سب سے اچھا جو سمجھا جاتا ہے کہ یار یہاں پر میرٹ ہوگا, وہاں پر بھی میرٹ نہ ہو. سندھ ہائی کورٹ ایک بار پہلے پبلک سروس کمیشن کو بند کر چکا ہوا ہے. اب ان کی جو ایگزام انہوں نے دیے تھے, کمپٹیٹیو ایگزام جو لیے تھے, ان کے نتائج عدالت میں چیلنج ہوئے ہیں, انکوائریز چل رہی ہیں. تو پھر نوجوان کدھر جائیں گے؟ ظاہر ہے پھر جنتر منتر یہاں پر بھی ہے. پھر اگر مودی جیسا آمر نہیں روک سکتا نوجوانوں کو وہاں پر, تو پھر یہاں کیا ہوگا؟ لہٰذا سیلاب آنے سے پہلے بند باندھنا بہتر ہوتا ہے. آج کل مونسون چل رہا ہے, پہلے بند باندھنا بہتر ہوتا ہے. تھوڑی سی پالیسیز تبدیل کریں, میرٹوکریسی کی طرف جائیں, اور اپنا سیاسی کلچر بھی تبدیل کریں. میں وہ جو بتا رہا تھا آپ کو, راہل گاندھی. اب راہل گاندھی جواہر لال نہرو کی صاحبزادی اندرا گاندھی, جواہر لال نہرو خود وزیر اعظم, اندرا گاندھی خود وزیر اعظم, اندرا گاندھی کے بیٹے راہل گاندھی کے والد راجیو گاندھی وہ وزیر اعظم, اور وہ نکلتے ہیں عام نوجوانوں کے ساتھ جا کر احتجاج کرتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت پلس کیا ہے نوجوانوں کی, وہ کیا سوچ رہا ہے. یہ جو ہے نا عمران خان پروجیکٹ, عمران خان ایک منجن بھیجا عمران خان صاحب نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کہ جی یہ تو ان کے خاندانوں کے ہم غلام ہی رہیں گے, باپ بیٹا بیٹی اس کا بیٹا یہ رہیں گے ہم. اس چکر میں عمران خان صاحب کی پاپولرٹی بڑھی, اور ابھی تک ہے. وہ یہی منجن بیچتے ہیں کہ دیکھیں جی کسی اور کو آگے آنے دیتے ہیں. تو ذرا پولیٹیکل کلچر بھی بدلنا ہوگا, پارٹیوں کے اندر جمہوریت بھی لانی ہوگی, اور نظام کو میرٹ پر چلائیں, تو پھر ہی بچت ہو سکتی ہے. ورنہ جو ویو سری لنکا سے شروع ہوئی, نیپال گئی, بنگلہ دیش گئی, انڈیا پہنچ گئی, یہاں آتے آتے کتنی دیر لگے گی؟ کیونکہ اس کو سرحد پار نہیں کرنا پڑے گا. اس نے موبائل کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر جین زی کو تھوڑی سی ہوا دینی ہے, اور وہ ہوا اگر لگ گئی تو پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے سب. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.